لوط پیغمبر ہیں, خدا کی رحمت براہ راست تم پر آتی ہے. ان کے ساتھ رہنے والی ان کی اپنی بیوی کانت من الغابرین, رہ گئی رہ جانے والوں میں. غابر غبرہ سے بنا ہے. غابر اس تارے کو بولتے ہیں, رات میں تمام تارے ہوتے ہیں لیکن صبح جب ہوتی ہے تو سب تارے ڈوب جاتے ہیں, اکا دکا تارے نظر آتے ہیں, ان کو غابر کہا جاتا ہے. وہ تارے جو بچ جاتے ہیں ڈوبنے سے وہ غابر ہے. تو بیوی کیا ہے, سب کے سب عذاب میں غارت ہو گئے, اور یہ بیوی بھی انہی میں رہ گئی رہ جانے والوں میں, نہیں نکل سکی. قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں, سمجھ کر پڑھنے والوں, دیکھو یہ واقعات انبیاء کے ہیں. انبیاء سے زیادہ اللہ سے قریب کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت لوط کی بیوی, حضرت نوح کی بیوی, حضرت نوح کا بیٹا, حضرت ابراہیم کے والد, نبی پاک کے چچا, ان تمام کا ذکر قرآن کرتا ہے. اس لحاظ سے کرتا ہے اگر تمہارا ایمان نہیں ہے تو یہ رشتے تمہارے کام میں نہیں آئیں گے. اس لیے اپنے ایمان کی پختگی کے واسطے کوشش کرنا ہے. کانت من الغابرین, یہاں تو اتنا ہی کہا اللہ نے. سورہ تحریم پارہ 28 کی آخری آیت میں دونوں کا نام لے کے فرمایا, نوح اور لوط کی بیویاں, قیل ادخلوا النار مع الداخلین, کہا جائے گا جہنم میں جاؤ جہنم والوں کے ساتھ. نام لے کے کہا, سورہ تحریم پارہ 28. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان کے بغیر کوئی رشتہ کارآمد نہیں ہے. ایمان ہے تو ہر رشتہ کارآمد. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یقین کے ساتھ. کس بات کا یقین؟ کہ ہم نہیں تھے اب ہیں, تو یہ اللہ کا طفیل ہے. اللہ کی طرف سے ہم مردہ تھے اب ہم زندہ ہیں, جب تک وہ چاہے گا ہمیں باقی رکھے گا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, اس کے ذات اور صفات میں کسی کو اس کے برابر قرار نہ دے. ہم آدم کی صلب سے چلے, باپ کی صلب سے ہوتے ہوئے, ماؤں کے رحم سے ہوتے ہوئے اس زمین پر آج ہم موجود ہیں. آئندہ ہم قبر میں ہوں گے, اس کے بعد محشر کے موقف میں ہوں گے. پھر اپنے عمل و ایمان کے مطابق خداوند قدوس کی رحمت کے سہارے دائیں والے جنت میں جائیں گے اور بائیں والے جہنم میں جائیں گے. اس کے بعد ہمیشہ کا مسکن مقرر ہو جائے گا. پھر موت نہیں آئے گی, بڑھاپا نہیں آئے گا, تبدیلی واقع نہیں ہوگی, وہ آخری منزل ہوگی. تو ہم ختم نہیں ہو جائیں گے, ہم چلتے چلتے وہاں تک پہنچنے والے ہیں. اللہ کے گھر میں جگہ ملنے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں بتاؤ نتیجے کے, وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, اور بسایا ہم نے ان پر ایک خاص بارش. کون سی تھی بارش وہ خاص؟ یہ کہاں سے آیا خاص ترجمہ؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, اور بسایا ہم نے ان پر مطرًا, تنوین جو آئی ہے وہ تعمیم کے لیے, ایک خاص قسم کی بارش جو کبھی کبھی ہوتی ہے, وہ ہے پتھروں کی بارش. یہاں لفظ نہیں ہے, دوسری آیت میں ہے, سورہ ہود میں ہے, فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً, حِجَارَةً مانے پتھر, پتھر بسایا. وہ تشریح یہاں آئے گی اس آیت کی. قرآن کریم کی ایک آیت کی وضاحت دوسری آیت کرتی ہے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, بسایا ہم نے ان پر خوب بارش, ایک خاص قسم کی بارش. فانظر, غور سے دیکھو, غور سے دیکھو, کیف کان عاقبۃ المجرمین, مجرمین کا انجام کیسا ہوا. دیکھو, عبرت کی نگاہیں ڈالو. صحابہ کا معمول تھا, جب کہیں ملک شام جاتے تھے, راستے میں زمین پڑتی تھی, آقا فرماتے یہاں کوئی ٹھہرے نا, اس زمین پر اللہ کا عذاب آیا ہے, اس معذب قوم کی جگہ پر کوئی ٹھہرے نا, تیزی سے گزر جاؤ. یہاں کے کنویں ہیں, یہاں کا پانی استعمال نہ کرو. بعض صحابہ نے پانی لے کر آٹا گوندھ لیا تھا, آپ نے ان آٹا کو پھینکوا دیا, کہا یہ پانی معذب ہے, اس پر اللہ کا عتاب نازل ہو چکا ہے, گزر جاؤ, تیزی کے ساتھ گزرو, روتے ہوئے گزرو, کہیں ایسا نہ ہو ان کے ساتھ ہم پر بھی آفت آ جائے. آج اس عذاب کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں. یہ قوم جو ہے جہاں پر تباہ کی گئی تھی, اس کا نام بحر میت ہے, بحر لوط ہے, یہ اردن سے متصل ہے, اردن و فلسطین کے درمیان میں ہے. لیکن آج جن کی آنکھیں خراب ہو چکی ہیں, انہوں نے اس کو پکنک اسپاٹ بنا دیا, پکنک اسپاٹ, کھیل کود تفریح کا. حالانکہ اس کا نام بحر میت اس بات پہ ہے کہ اس پانی میں قوت حیات نہیں رکھا اللہ نے. آج بھی اس میں کوئی میڈک زندہ نہیں ہے, کوئی میڈک نہیں, کوئی کچھوا نہیں, کوئی مچھلی نہیں, کوئی انسان نہیں. اس پانی میں کوئی زندہ ٹھہر نہیں سکتا. لیکن لوگوں کی آنکھیں اب بھی نہیں کھل رہی ہیں. متشفی صاحب لکھتے ہیں ہمارے قرآن میں کہ اس میں کوئی حیات والا ٹھہر نہیں سکتا. ہمارے نظر میں فوری سے ملاقات ہوئی تھی میری, اب تو ان کا انتقال ہو گیا ہوگا, آج سے 20 سال پہلے انہوں نے کہا تھا مجھ سے کہ میں غلطی سے اس میں گر گیا, جسم کے نازک جگہوں میں اتنی جلن ہوئی کہ میں سیکنڈ میں باہر تھا, وہاں کوئی ٹھہر نہیں سکتا ہے. ایسی علامتیں آج بھی موجود ہیں لیکن لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فانظر, غور سے دیکھو, کیف کان عاقبۃ المجرمین, کیسا ہوا انجام مجرمین کا. مجرم کہا اللہ نے. یہ جرم آج بھی جاری ہے, اس جرم کی پاداش میں اللہ کا عذاب آئے گا. ایک زمانہ تھا اجنبی مرد اجنبی عورت سے بات نہیں کر سکتے تھے, آج اس کا نام خوبصورت دے دیا گیا ہے, گرل فرینڈ. کیا یہ اس زنا کا نام کتنا خوبصورت دے دیا گیا ہے. رشوت کا نام, رشوت کا نام کیا دے دیا گیا ہے؟ تحفہ ہے, تحفہ ہے. سود کا نام کیا دے دیا گیا ہے؟ نفع ہے. شراب کا نام کیا دے دیا گیا ہے؟ الکحل ہے. رشوت کا نام کیا دے دیا گیا ہے؟ فلاں ہے. کسی چیز کے نام بدلنے سے حکم نہیں بدلتا. یہ تمام کی تمام خرابیاں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہیں. شکلیں بدلتی جائیں گی, عذاب بدلتا جائے گا. وہاں پتھرا ہوا تھا, وہاں بارش ہوئی تھی, آج یہ ایڈز کا مرض کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. شکلیں بدلی ہوئی. جیسے جیسے لوگوں کی حرکتیں بدلیں گی, عذاب کی شکلیں بدلتی چلی جائیں گی. پہلے لوگ بچیوں کو دفن کرتے تھے, پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے, تو عذاب دوسرا آیا تھا. اور آج پیدائش کے 4 مہینہ پہلے ہی اس قاطع حمل کرا کے ختم کر دیتے ہیں, تو عذاب دوسرے قسم کا ہے اللہ کا. تو مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. جب تک ہم شریعت پر نہیں آئیں گے مسئلے کا حل نہیں ہونے والا ہے. کائنات ہم کو چاشنی دکھائے گی, لالچ دکھائے گی, عمدہ سمدہ فریب دے گی, ہوگا اس سے کچھ نہیں. اس کے بعد تذکرہ ہے مدین والوں کا. مدین بہت ہی بہترین شہر ہے, حضرت موسیٰ کی سسرال ہے. حضرت موسیٰ جب نکلے ہیں مصر سے فرعون کے خوف سے, تو پورا مصر چھوڑ کر نکل کے کہاں گئے ہیں؟ مدین کی طرف گئے ہیں. حضرت شعیب وہاں پیغمبر تھے, انہوں نے کہا مدین میں آ گئے ہو تم, اب مصر کا خوف دل سے نکال دو. نجوت من القوم الظالمین, یہاں تک پنجے نہیں آتے فرعونوں کے, اب تم نجات پا, سکون سے رہو. یہاں کیا کریں گے, کیسا کریں گے؟ ان کا پورا قصہ انشاءاللہ سورہ قصص پارہ 20 میں آئے گا تفصیل کے ساتھ. کیسے نکلے, کیسے مدین پہنچے, لڑکیوں سے ملاقات کیسے ہوئی, بکریاں کیسے گھر پہنچ گئیں, شادی کا پروگرام کیسے بنا, 10 سال وہاں آ گئے, شادی کر کے واپس کیسے لوٹے, تمام تفصیلی بات انشاءاللہ سورہ قصص میں آئے گی. یہاں صرف ان کی قوم کا ان سے جو مکالمہ تھا وہ یہاں پیش کیا جاتا ہے. ایک حصہ ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. شعیب پیغمبر, خطیب الانبیاء ان کا لقب تھا. ہر نبی تو اچھا خطاب کرتا, ہر نبی اچھا بیان کرتا, لیکن ان کو خطیب الانبیاء کہا گیا ہے. تو کیسا بیان کرتے ہوں گے یہ؟ خطیب الانبیاء تھے, جوش خطابت,
ان کی تقریر، ان کا لب و لہجہ سورہ ہود میں پڑھ لینا. قوم کو خطاب کیا انہوں نے. قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہا ہے میری قوم کے لوگوں عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، وہی جملہ یہاں بھی تمہارا نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، ایک معبود. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، آ چکی تمہارے پاس نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، واضح دلیلیں. کیا کیا دلیلیں تھیں؟ حضرت شعیب کے پاس کیا کیا دلیلیں تھیں اللہ کی طرف سے؟ ہر نبی کو معجزات کے لیے کچھ نہ کچھ دیا گیا، ہر نبی کو دیا گیا. میں نے کہا تھا آپ سے یہاں صرف اس مکالمے کو پیش کیا گیا ہے جو انہوں نے قوم سے کہا اور قوم نے جواب دیا، ورنہ تفصیلی بحث ان کی پوری مکمل انشاءاللہ سورہ قصص میں آئے گی. فاوفوا الکیل، کیل کے معنی کسی چیز کو ناپ کر دینا، والمیزان تول کر دینا. تو کیلی اور وزنی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ تیل ہے، تیل کو آپ ناپتے ہیں، دودھ کو آپ لیٹروں سے ناپتے ہیں، یہ کیل کی چیزیں. اور میزان وزن کر کے دیتے ہیں. مراد یہ ہے جو بھی چیزیں کسی کو دیتے ہو لیتے ہو ڈنڈی مت مارو، خسارہ مت کرو، برابر حق ادا کرو. ویل للمطففین نے پڑھا ہوگا آپ نے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی سے لیتا ہے تو پورا لیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو کم دیتا ہے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، گھٹا کر دیتا ہے. بہت سے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہوشیار ہیں، بہت چالو ہیں، بہت شاطر ہیں، بہت چالاک ہیں، بہت کامیاب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. سورہ تطفیف پارہ 30 اللہ کہتے ہیں ان کے واسطے وائل ہے جہنم کا کنواں. ویل للمطففین، تطفیف یعنی کمی کرنے والوں کے واسطے وائل ہے. وائل جہنم کا وہ کنواں ہے جہاں سب کی پیپ، لہو، خون سب کے نچوڑ پر جمع ہوتے ہیں. اس کنویں کو اللہ تعالیٰ ان کی غذا بنائیں گے. زقوم ہے، غسلین ہے، اس کنویں میں ان کو ڈالا جائے گا. کیوں؟ حق مارا تھا انہوں نے، چوس چوس کر جمع کیا تھا، وہیں پہنچیں گے. جہاں کا خمیر تھا وہیں پہنچیں گے. سب کا چوس کر جمع کیا تھا، اب وہاں سب کا جمع ہے، جاؤ چوسو، حکم دیا اللہ نے. معراج کے موقع پر واقعہ سنا آپ نے. ایک درمیان میں کھڑا ہوا ہے سمندر کے، نکلنا چاہتا ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں، نکلنے نہیں دیتے اس کو. قصہ طویل ہے. فرشتے نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود خور ہے. کسی کا 4 روپے باقی ہے، وہ 4 دینے کا بولتے ہیں میاں 2 اور باقی ہے، پھر 2 دینے کا، پھر 1 اور باقی ہے. تو غریب آدمی کو سود بڑھاتے جاتے، نکلنے دیے نہیں کرتے سے باہر کبھی موت تک. اس واسطے مار کھاتا رہ گئی. تو جیسا عمل ہے گناہ کا، سزا ویسی ہی منتخب ہوگی. ہم نے قرآن میں پڑھا ہے سورہ مدثر میں، متکبر آدمی سینہ کھا کے چلا تھا، جھکتا نہیں، تو سزا کیا دیا اللہ نے اس کی. ایک پہاڑ ہے اس کا نام سعود ہے، کہیں گے چڑھو اس پر، چڑھو. اور پہاڑ پر چڑھنے کے لیے جب تک جھکے گا نہیں آگے چڑھ نہیں سکتا. سزا دیکھو اللہ کی طرف سے. سعودا سورہ مدثر پارہ 29. تو چڑھنے کا عذاب لگایا اس کو، تو اکڑ کے چلنے والا، سینہ تاننے والا وہاں جھکنے مجبور ہو. تو سزا بھی منتخب ہوتی ہے عمل کے اعتبار سے. تو یہاں کہا اوفوا الکیل والمیزان، ناپ توڑ میں ڈنڈی مت مارو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، گھٹاؤ نہ لوگوں کو ان کی چیزیں. ولا تفسدوا فی الارض، فساد نہ کرو زمین میں بعد اصلاحها، اس کے اصلاح کے بعد. زمین درست ہے، امن سے بھر گئی ہے، چین ہے، انبیاء کی تعلیمات ہیں، اب فساد کرنا چاہتے ہو تم. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، تمہارے واسطے یہ بہتر ہے اگر تم مومن ہو. تم سچے مومن ہو تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ کسی کا حق دباؤ مت، گھٹاؤ مت، پورا پورا دے دو. اس پر بہت بہترین حدیث سنایا تھا میں آپ کو، امت کے واسطے پیغام. ایسا نہیں ہے کہ یہ سبق صرف مدین والوں کا ہے، حضرت شعیب کی طرف سے ہے، امت محمدیہ کے لیے بھی ہے. اس آیت کے ساتھ نبی کی وہ حدیث یاد کر لو، عبرتناک حدیث. فرمایا میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام کی محفل میں آپ نے پوچھا میری امت کا مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، ڈالر اور ریال نہ ہو، سکہ راج الوقت نہ ہو، یہ مفلس ہے. آپ نے کہا نہیں، وہ مفلس نہیں. جس کے پاس ریال نہیں ہے، اتنا ہی ہے تو نہیں ہے. مفلس کی تعریف سنو. قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا. اتنی نیکیاں جیسے پہاڑ، لیکن کسی کا حق باقی تھا، کسی کو ظلم کیا تھا، کسی پر مارا تھا، کسی کی زمین دبا لیا تھا، کسی کی تحقیر کی تھی، کسی کی توہین کی تھی. سب لائن میں کھڑے ہوں گے، یا اللہ میرا یہ باقی، میرا یہ باقی، میرا یہ باقی، میرا یہ باقی. اس کی نیکیاں نکال کر رب کریم دیتے جائیں گے، یہاں تک کہ لینے والوں کی لائن ابھی باقی ہے اور نیکیاں ختم ہو گئی، پہاڑ کی طرح تھی، سب ختم. اب کیا کریں گے؟ اب اس کے پاس لینے کا کچھ بھی نہیں رہا، مائنس ہو گیا. اب ہر مطالبہ کرنے والے کا گناہ لیتے جائیں گے، اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے. جب لائن ختم ہوئی تو جتنا نیکی لے کے آیا تھا اتنا گناہ کا انبار سب جمع ہو گیا. آقا فرماتے ہیں اس پہاڑ کو جو نیکیاں لے کر آیا تھا اب تبدیل ہو گیا گناہ میں، اب یہ جہنم میں جائے گا. میری امت کا مفلس یہ ہے مفلس. لوگ نیکیاں کرتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ بھی بولتے ہیں، چغلیاں بھی کرتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں. انہیں سوچتے ہیں کہ جتنا نیکی کمایا اتنا مائنس جا رہی ہے. نیکیاں کمانا آسان ہے، نیکیاں گنوانے سے رکنا بہت مشکل. کمانا آسان ہے نیکیاں، لیکن ضائع ہونے سے بچانا یہ مشکل ہے. مثلا ایک انسان کسی سے حسد کرتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے، اس میں اندر کی ایک جلن ہے، ایک کلہن ہے، کیسے کھا رہا ہے، کیسے پہن رہا ہے، کیسے اچھا ہو گیا، یہ ایک اندر سے بے چینی ہے. کچھ کرنا پڑا اس کو، کچھ نہیں کرنا پڑا. ایک حدیث میں آتا ہے جس طرح سے لکڑیاں آگ اکٹھا ہو جائیں تو آگ کیا کرتی، لکڑیاں پوری کھا جاتی. جب یہ حسد جمع ہوا نیکیوں کے ساتھ تو نیکیاں باقی نہیں رہیں گی، پوری کھا جائے گی. الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. جس طرح سے آگ کھاتی لکڑیوں کو، نیکیوں کو کھا جاتی ہے. حسد کیا ہوا، کیوں کھا جاتی، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حسد کرنے والا رب کریم کی عطا پر غصہ کر رہا ہے، رب کریم کے فیصلے کے خلاف جا رہا ہے. جس کو اللہ نے دینے کے لائق سمجھا ہے یہ اس کے اوپر پریشان کر رہا ہے. اللہ پوچھتے ہیں کیا رب کی رحمت کی تقسیم کریں گے؟ سورہ زخرف پارہ 25 اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم فرماتے رب ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان، یہ تقسیم کرتے نہیں ہے. کسی بندے پر جلنا، حسد کرنا ہماری تقسیم پر اعتراض کرنے کے برابر ہے. یہ ہے رب کریم کے انداز. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. سورہ زخرف کے الفاظ ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ نیکیاں کمانا بہت آسان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ جمع ہو گئی، اللہ اکبر پڑھ لو جمع ہو گئی، تلاوت کر لو جمع ہو گئی. لیکن ان کو بچانا، جس طرح سے مال کما کر بچاتے ہو کہاں رکھیں؟
तिजोरी में रखे हैं, कि बैंक में लाकर में रखे हैं, कि वहां रखा दे, कि वहां रखा दे, स्विट्जरलैंड लेकर जमा करा दे, वहां लेकर जमा करा दे। क्यों? बचाना है माल को, कहां रखें? ऐसे ही नेकियां कमाना बहुत आसान है, बखुदा नेकियां बचाना बहुत मुश्किल है। चली जाती है गीबत के नाम से, हसद के नाम पे, चोली के नाम पे, न जाने क्या क्या अंदाज है नेकियों के, चली जाती है, जाया हो जाती है। इसलिए नेकियां कमाना आसान है, नेकियां बचाना बहुत मुश्किल है। 100 नेकियां करना आसान है, एक गुनाह से बचना मुश्किल है। किसी को बीड़ी की लगी आदत तो बचना मुश्किल है, एक गुनाह छोड़ नहीं सकता। 5 दफा नमाज पढ़ लेगा, एक बार का पीना नहीं छोड़ सकता। क्यों? एक गुनाह का छोड़ना बहुत मुश्किल होता है उसके पास। तो इस कौम का यह हाल था। वला तक़ऊदू बिकुल्लि सिरातिन तुईदून, ये बहुत अहम मज़मून है और बहुत तवील है बहस ये। इंशाअल्लाह वला तक़ऊदू से यानी आयत नंबर 86 से आइंदा हफ्ते में हम दर्स रखेंगे, वक्त हो गया है। और कौम शुएब के कुछ हालात, मजीद उनकी दास्तान और वहां के मकीनों के हवाल इंशाअल्लाह कुछ बातें आइंदा हफ्ते में रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बातें कही गई हैं अमल करना आसान फरमाए और जो कोताहियां खामियां गलतियां हमको माफ फरमाए।